الحمد لله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ہر قسم کی تعریف اس اللہ خالق الکائنات مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے ہمیں اس عظمت والی کتاب سے نوازا. وہ کتاب جو کہ سراسر حق کا بیان اور صداقت کا فرمان ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کی نشاندہی کر دی. وہ کتاب جو کہ لا ریب ہے، وہ کتاب جو کہ بڑی عظمت والی ہے، وہ کتاب جو کہ بندہ مسلم کے لیے شفا کا باعث بنتی ہے. اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب کی سورہ میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ وہ بابرکت کتاب ہے جو لا ریب ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ کتاب جو کہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کتاب کی اہمیت کو پہچانتے ہیں جو اللہ نے آسمان سے ان کے اوپر اتاری، جو کہ سراسر ہدایت کا بیان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے تمام تر مسائل رکھے ہیں. یہ اس کی عظمت ہے، اس کی پہلی عظمت کہ وہ لا ریب ہے،
اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری عظمت، ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب وہ مقدس کتاب ہے جو کہ انسان کو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے۔ اس میں تفضیل استعمال ہوا ہے کہ بالکل صاف و شفاف ہے، روشن ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کتاب کو نور بنا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز، اس کی عظمت جو کہ اللہ رب العالمین ایک بابرکت سورت میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس مقدس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وہ لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کی عظمت کو اور چار چاند لگا دیتی ہے کہ اللہ نے اس قرآن مجید کو، اس مقدس کتاب کو، اس بابرکت کتاب کو جو انسان کے لیے راہ ہدایت کا سبب ہے، اس کو ایک عظمت والی رات میں اتارا ہے۔ اور فرماتا اللہ رب العالمین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان، ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے اس عظمت والی کتاب کا نزول کیا، وہ کتاب جس میں ہدایت ہے، جس میں حق اور باطل کا تمیز رکھی ہے، جس میں سراسر روشنی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کا دائی آج آپ کو کھڑا ہو کر اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے، اس کی عظمت کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ لا ریب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا کوئی شک نہیں رکھا ہے۔ ابتدائی آیات میں آپ کے سامنے پڑھی جو کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ نصیحت آ چکی ہے، وہ ہدایت آ چکی ہے جو کہ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ آج انسان اگر دنیا دار بن جاتا ہے، دنیا کی طرف نکل جاتا ہے، تو اس کے اوپر جو کہ دل کے اوپر میل کچیل لگ جاتی ہے۔ اگر وہ اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس کی عظمت کو پہچانتا ہے، یقیناً شفاء لما فی الصدور، وہ اس کے دل کے اوپر جو بیماری لگی ہوئی ہے، جو زنگ لگا ہوا ہے، وہ اتار دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ بندہ اس کی عظمت کو پہچانے، اس کی رفت کو پہچانے، اس کی عظمت کو پہچانے۔ تو اللہ کے بندوں، ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے وہ کتاب ہمیں دی ہے جو کہ سراسر ہدایت کا سبب ہے، جس میں سراسر ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے، جس میں سکون ہے۔ فرماتے اللہ رب العالمین، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا لوگوں خبردار ہو جاؤ، جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ یقیناً اللہ کا ذکر یہ مقدس کتاب ہے۔ یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے آسان ہے جو کہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کو جو بچنا چاہتا ہے اللہ کے عذاب سے، جو اپنی زندگی میں نکھار لانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ آج اس دنیا فانی میں اس کو عزت مل جائے، اس کو سکون مل جائے، اس کو غلبہ مل جائے، آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، اسے چاہیے کہ اس بابرکت کتاب کی اہمیت کو پہچانے، اس کی عظمت کو پہچانے، اس کی رفت کو پہچانے۔ اللہ نے اس کتاب کو ہر پڑھنے والے کے لیے آسان کر رکھا ہے۔ فرماتے اللہ رب العالمین ایک ہی صورت میں کئی بار ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس کتاب کو آسان کر رکھا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے، کوئی اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے والا ہے، کوئی اپنی زندگی کا رخ بدلنے والا؟ آؤ، دروازہ کھلا ہے، اللہ آواز دے رہا ہے، آ جاؤ، یہ مقدس کتاب آسان ہے ہر شخص کے لیے۔ آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے اللہ نے صلاحیت نہیں دی ہے، میں اس کو پڑھ نہیں سکتا، وہ اس کی خوش فہمی ہے۔ لیکن اللہ نے صاف صاف کہہ دیا، اگر جو شخص جس کے دل میں حب ہے،
جس کے دل میں محبت ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، اگر اس کتاب کو پڑھے گا تو یقیناً یہ کتاب اسے بلندیوں کی طرف لے جائے گی، یہ کتاب اس کو کامیابی کی طرف لے جائے گی، یہ کتاب اس کو جہالت سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جائے گی۔ فرماتے اللہ رب العالمین الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدس کتاب آپ کے اوپر نازل کی۔ ہمارے نازل کرنے کا جو مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو جہالت سے نکالے، لوگوں کو اندھیرے سے نکالے اور اس نور ہدایت کی طرف لائیں جو سراسر صاف و شفاف آئینے کی طرح ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ فی الہدی والنور، اللہ کی جو کتاب ہے اس میں سراسر ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں اجالا ہے۔ من استمسک، جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، فلہ خیر، اس کے لیے وہ کتاب بھلائی کا سبب بنے گی۔ ومن ترک، جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ غفلت کی، اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس کی عظمت کو نہیں پہچانا، وہ شخص رسوائی کی طرف چلا جائے گا، وہ خسارے کی طرف چلا جائے گا۔ اس کے برعکس فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت بہت سے قوم قبیلوں کو، بہت سے خاندان کو بلندی عطا کرتا ہے اور بہت سی قوموں کو زوال پذیری کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ہر شخص اپنے خاندان کا محاسبہ کرے کہ اس کا خاندان کہاں جا رہا ہے۔ اگر اس کا خاندان کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اگر اس کے خاندان میں سکون ہے، اگر اس کے گھر میں خوشحالی ہے، اس کی اولاد نیک ہے، اس کے گھر میں رزق کا انبار ہے، یقیناً وہ شخص قرآن کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ اس کے برعکس جس کے گھر میں فساد ہے، اس کی بیوی نیک نہیں ہے، اس کی اولاد نیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق نہیں دے رہا، وہ جان لے کہ اس نے اس کتاب کے ساتھ غداری کی، اس نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس نے اس کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ آج اس کا وبال وہ دیکھ رہا ہے اور اس کا قوم قبیلہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو، آج وہ کتاب ہمارے مابین ہے، یہ کتاب ہر شخص کو فائدہ دیتی ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ کم علم والا ہے، چاہے وہ جتنے زیادہ علم والا ہے۔ جو شخص بھی اس کے ساتھ وفا کرے گا، یقین جانیے اس دنیا کی زندگی میں اس کو وہ کتاب کامیابی کی طرف لے جائے گی، بشرط یہ کہ اس کے پڑھنے والا خالصتاً اس کو ایمانداری کے ساتھ پڑھے گا، اس کی اہمیت کو سمجھے گا، اس نیت سے پڑھے گا کہ میرے رب کا کلام ہے۔ فرماتے اللہ رب العالمین سورہ زمر میں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے کتاب کو اتارا، وہ کتاب جس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، وہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ جب یہ کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، ان کا سکون مل جاتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی به من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ ہاد، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی نہیں ہدایت دینے والا۔ تو اللہ کے بندو، یہ عظمت والی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ بار بار دہراتا ہے تاکہ اس کا پڑھنے والا بندہ مسلم اس کتاب کو پڑھے تو اس کی روح کام اٹھے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور پھر جو اللہ کا ذکر کرے اس کا دل باغ باغ ہو جائے، اس کا دل نرم ہو جائے، پھر وہ اللہ کے احکامات کی طرف آئے۔ تو اللہ کے بندو، اس کتاب کی عظمت کو پہچانیے، اس کو پڑھیے، اس کو اپنی زندگی میں لائیے، اپنی اولاد کو پڑھائیے۔ ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقال له صاحب القرآن، اس دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزل الآخرة تقرؤها،
اس دن اس سے کہا جائے گا کہ تو اس قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، تیرا وہی آخری ٹھکانہ ہوگا جہاں آخری آیات ختم ہوگی۔ کتنی بڑی عظمت ہے اس شخص کے لیے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس بندہ مسلم کے لیے جو دنیا کی زندگی میں اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، اور آج بھی دنیا کی زندگی میں بھی یہ کتاب اس کو کامیابی کی طرف لے جائے گی اور آخرت میں جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور جب شخص اس قرآن کو پڑھتا ہے، جتنا بھی پڑھتا ہے اس کی نیکی ہی نیکی ہے۔ ترمذی میں اور دیگر کتب میں ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ کی کتاب پہ ایک حرف پڑھا، فلو حسن، اس کے لیے نیکی ہے، والحسن بعشر امثالها، وہ نیکی 10 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ ولكن اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولكن اقول، بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف حرف، لام حرف، میم حرف، کہ الف بھی الگ حرف ہے، میم بھی الگ حرف ہے اور لام بھی الگ حرف ہے۔ اے مسلمین سوچئے، اللہ تعالیٰ بندے کو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے ذریعے فراہم کر رہا ہے کہ بندہ پڑھے تو صحیح، وہ پڑھے اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میرا رب مجھے ہر لفظ کے بدلے نیکی دے گا، وہ نیکی 10 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ تو اللہ کے بندو، آج کیا چیز ہمیں روکتی ہے کہ ہم اس کتاب کو نہیں، اس کی مطالعہ نہیں کرے، اس کے عظمت کو نہیں پہچانے، اس کو اپنے گھر میں جزدان میں رکھ دے، نہ خود اس پر عمل کرے، نہ اپنے اہل خانہ کو اس پر عمل کرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مثل قبر المقابر، اے لوگوں اپنے گھروں کو مثل قبرستان مت بناؤ۔ ہر شخص جانتا ہے کہ قبرستان میں ہو کا عالم ہوتا ہے، خوف کا عالم ہوتا ہے، سرناٹا ہوتا ہے، جو شخص گزرتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ یہ مثال اس گھر کی ہے جس گھر میں اللہ کا کلام کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کو پڑھا نہیں جاتا، اس کو بھجوایا نہیں جاتا۔ آج ہر شخص دیکھے کہ اس کا گھر کیوں ذلت کی طرف جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس نے اپنے گھر کو مثل قبرستان بنا رکھا ہے۔ اس نے اس کتاب کی عظمت کو نہیں پہچانا، اس کی رفت کو نہیں پہچانا، اس کو اپنی زندگی میں نہیں لایا، آج اس کا وبال دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفاء یوم القیامت، اس دن بروز قیامت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، کہے گا کہ اے اللہ، اس کو میں نے نیند سے بیدار رکھا، اس کو میں نے سونے سے بیدار رکھا، یہ شخص اپنا سکون چھوڑ کر یہ مجھے پڑھا کیا کرتا تھا، آج میری سفارش کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے بندو، آپ دیکھیے کتنی مقدس کتاب ہے، کتنی بابرکت کتاب ہے، جو رحمان کے سامنے بندہ نافرمان کی سفارش کر رہی ہے کہ اللہ، اس نے دنیا کی زندگی میں مجھے پڑھا ہے، دنیا کی زندگی میں اس نے میرا بول بالا کیا ہے، دنیا کی زندگی میں اس نے مجھ پر عمل کیا ہے۔ آج اللہ کا دائی آپ کو کھڑا ہو کر اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری رکھی ہے۔ فرماتے اللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی۔ نازل کرنے کا جو مقصد ہے کہ اس کا بندہ لوگوں کو کھڑا ہو کر اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرائے، اس رسوا کن عذاب سے ڈرائے، ان کو خواب غفلت سے جگائے، ان کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتائے۔ تو اللہ کے بندو، آج اللہ کا دائی کھڑا ہو کر آپ کو اس کتاب کی عظمت کے بارے میں بتاتا ہے۔ اللہ کے بندو پڑھیے، آپ کے گھر میں نور آئے گا، پڑھیے آپ کے گھر میں سکون آئے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، بشرط یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا خالصتاً اچھے ارادے کے ساتھ پڑھے، اچھی نیت کے ساتھ پڑھے کہ یہ اللہ کا کتاب ہے، اللہ نے یہ ہمیں دی ہے، یہ تحفہ ہے، یہ حق کا بیان، صداقت کا فرمان ہے۔ تو اللہ کے بندو، اس کتاب کی عظمت کو پہچانیے، اس کو پڑھیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔